الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الاولین امام المرسلین شفیع المذنبین آلہ ازواجہ اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، عربی زبان کا ایک لفظ ہے یا، جس کے معنی ہوتے ہیں اے، او، ارے وغیرہ۔ یہ حرف ندا ہے، اس سے لوگوں کو مخاطب کرتے وقت استعمال کیا جاتا ہے، اور اردو میں یا کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بدلے دوسرا، جیسے چائے یا کافی۔ ہم جب یا اللہ بولتے ہیں تو یہاں اس یا کا مطلب عربی میں لیتے ہیں، یعنی اے اللہ۔ چونکہ یا لفظ حرف ندا ہے، اس لیے اس لفظ کو اسی نام کے ساتھ بولتے ہیں جو شخص آپ کی آواز سن رہا ہو، یا وہ آواز سن نہیں رہا ہو پھر بھی آپ اس کو خطاب کر رہے ہیں۔ حدیث کے احکام کے مطابق 3 موقعوں پر یا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا، اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کو جب بھی جہاں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ سب کی ندا کو سن رہا ہے۔ اور دوسرا، حاضر شخص کے لیے جس کو آپ خطاب کر رہے ہیں وہ آپ کو سن رہا ہو۔ اور تیسرا، قبرگاہ میں دفن مردوں کے لیے، کیونکہ مردے بھی سنتے ہیں، اور سامنے پڑی میت کو بھی یا لفظ کے ساتھ مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری ہستی کو غائب میں پکارتے ہیں اور اوپر سے یہ بھی عقیدہ ہو کہ جس ہستی کو میں پکار رہا ہوں یہ ہستی ہر جگہ موجود بھی ہے اور میری پکار بھی سن رہی ہے، تو آپ کو سورہ حج کی آیت نمبر 73 ایک بار پڑھ لینی چاہیے، بات کلیئر ہو جائے گی۔ آج اکثر مسلمان اس معاملے میں کافی کنفیوز ہیں کہ یا اللہ کی طرح یا محمد بھی پکارا جا سکتا ہے یا نہیں، اور یا علی یا خواجہ یا غوث یا شیخ عبد القادر جیلانی یہ سب پکارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ نماز کے اندر التحیات جو پڑھتے نا، تو اس میں بھی یا رسول اللہ ہے۔ آپ کسی کو بھی پوچھ لیجئے جو تھوڑا بہت عربی جانتا ہوگا تو اس کو کہیے کہ السلام علیکہ ایھا النبی کے معنی کیا ہے۔ اس کے معنی ہے سلام ہو اے نبی آپ پر۔ یا عربی میں بولتے ہیں، اردو میں اے، اور جب کاف کا صیغہ آ گیا تو یہ پکارنے کا ہی، یہاں السلام علیکہ یعنی آپ پر۔ یہ اور ایھا النبی، تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ترکیب جو ہے یہ اس میں یہی اس کے معنی بنتے سلام ہو اے نبی آپ پر۔ تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں، اور ہمارے اکابرین علماء بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی پکارنا ثابت ہے۔ بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی غالباً لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ یا محمدہ، یا امام بخاری نے اپنی کسی اور کتاب میں جی جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو بچے اور مطلب یہ کہ چھتوں پر چڑھ گئے، کوئی باہر آ گئے، تو یہ مسلم شریف کی روایت میں یہ مضمون موجود ہے
کہ وہ یا محمدہ یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ اس طرح کی صدائیں لگاتے تھے۔ ابھی آپ نے سنا الیاس قادری صاحب کو، یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ اتحیات میں بھی یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا واقعی اتحیات میں یا رسول اللہ کہا جاتا ہے؟ آئیے اس کی پڑتال کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تحیات کے کلمات تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے الیاس قادری صاحب حدیث کے منہ میں اپنا لقمہ ٹھونس رہے ہیں۔ الیاس قادری صاحب پاکستان کی ایک بہت بڑی دینی اور علمی ہستی ہیں۔ کئی مدرسوں اور ہزاروں مسجدوں کا انتظام الیاس قادری صاحب دیکھتے ہیں۔ تقریباً 38,000 لوگوں کو یہ تنخواہ دیتے ہیں۔ ان کا خود کا ایک ٹی وی چینل بھی ہے اور یہ بہت بڑے پبلشر ہیں۔ ان کے یہاں سے دینی کتابیں شائع ہوتی ہیں اور یہ بہار شریعت یا بہشتی زیور کی طرز پہ احکام و مسائل کی ایک کتاب فیضان سنت کے مصنف بھی ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ان کے پیچھے بھیڑوں کی طرح چلتی ہے، اور ہم اتحیات میں ایھا النبیو پڑھتے ہیں یا ایھا النبیو پڑھتے ہیں۔ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص بھی یہ سوال ان سے نہیں پوچھ سکتا۔ اگلے کلپ میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔